دیکھیں اب یہ بحث اگر اس بحث میں ہم پڑ گئے، جو نقطہ حسن ایوب نے اٹھایا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف والے اس ٹائم جب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر جو تاحیات قائد ہمارے ان کو اجازت مل گئی جانے کی، تو اس وقت یہ تھا کہ جی یہ لاہور ہائی کورٹ کیوں یہ فیصلے کر رہا ہے، تو ابھی حسن کہہ رہا ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں چلے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں. تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ ظاہر ہے ابھی یہ مزید معاملہ آگے چلنا ہے، ڈویژنل بینچ کے پاس جائے گا، اس تو شروع بھی نہیں ہوا، اس کے بعد یہ لگ بھی رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی جائے گا. لیکن ناظرین اس کے اوپر میں چودھری غلام حسین صاحب آپ کے پاس جانے سے پہلے اپنا جو ایک تجربہ ہے، اپنی اسیسمنٹ وہ آپ کے سامنے ضرور رکھتا جاؤں گا. موجودہ ہوں یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں، اس کے اوپر وہاں پہ جو ججز صاحبان موجود ہیں، میرے خیال میں وہ اس طرح کے کسی جو ہے نا، جس طرح بات بھی کی گئی، آپ کو یاد ہوگا ایڈیشنل نوٹ بھی جسٹس اطہر منیلا کا ہے کہ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی چو صاحب. دیکھیں بات یہ ہے، میرا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ تمام پارٹیوں کو الیکشن میں جانے دیں، اور جو بھی اگر آپ کے تاحیات قائد جو ہیں وہ سمپل میجارٹی سے یا کسی میجارٹی سے جیت جاتے ہیں، تو میں پہلا شخص ہوں گا جی جو کہے گا کہ ان کو یعنی وزیر اعظم کا عہدہ اور ان کا حلف کروائیں کیونکہ یہ جیت گئے. لیکن اگر دھوسلا عملی سے، ان کے بندوں کی پکڑ دکڑ سے، جو آج وہ وہاں ڈی جی خاں میں ہوئے، آپ کو تو لگتا ہے یہ سارا کو بڑا نارمل ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ظلم کر دیا، آج اس کو نہیں سنا، اس کو نہیں سنا، اس کو ایسا کر دیا، اس کو ویسا کر دیا. وہ تو سارا دن سنتے رہے بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے صاف بات کی ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں یا ایک بڑی پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے. میرا یہ موقف ہے کہ جو کوئی بھی الیکشن کو خراب کر رہا ہے وہ اس ملک سے مخلص نہیں ہو سکتا. آپ الیکشن کرائیں، وہ ایک چیز سے نکلتے ہیں دوسرا آگے رکھ دیتے ہو، دوسرے سے نکلتے ہیں تیسری رکھ دیتے ہو، چوتھا رکھ دیتے ہو. ان سے کچھ نہیں ملنا. اگر ان کے کروڑوں بندے آن لائن آ جاتے ہیں نا تو وہ فزیکلی ہے موجود، آپ ایکسپٹ کر لو، آپ کے پلے کچھ نہیں. آپ کو میں کل آپ کی آپا فردوس، میرے بھی ان سے بڑے، ان کو یہی 10 تھا، میں کرتا رہا کہ اللہ کے واسطے اب ووٹر جو ہے ان کو اپنی طرف کرو، نہ کہ وہ گندا ہے، یہ چنگا ہے، وہ بندہ ہے، ہم چنگے، ہم سے اچھا کون ہے، ہم سے یہ اچھا چھوڑو. جی اور اخیر دیکھا کہ 18 ووٹر. اچھا یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی الیکشن کمیشن میں تھوڑا سا چوہدری صاحب کا جواب تو دے دیں. سوال کر لوں، چوہدری صاحب کا جواب دے دیجیے گا. سوال کے جواب میں پھر چوہدری صاحب کو مجھے کوئی جواب نہیں چاہیے. اچھا سوال آگے چلیں. قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ ابھی یہ ایک انٹرم ریلیف مل گیا ہے، اس کے اوپر ایک ڈی پی ڈویژنل بینچ بیٹھے گا، وہ فیصلہ دے گا، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے پاس کیا بیٹل کس طرح چلے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جج صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ میرا سننے کا کیس نہیں ہے، ڈی بی کا کیس ہے، تو پھر وہ آرڈر سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ریفر کر دیتے ڈی بی کو، اور ڈی بی یہ اگر سسپینڈ کرتی تو کرتی. پر یہ پروسیس الیکٹورل پروسیس جو شروع ہو چکا ہے، پھر یہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت، تو آپ کو ہمارا جو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں جو پارٹی نے رجسٹر ہونا ہے، پھر اس کے اندر پہلی چیز یہ نا کہ جمہوریت کیا، پارٹی جمہوری ہے کہ جمہوری عمل کا حصہ بنے. آپ دیکھیں نا کہ اس کی اسپرٹ کیا ہے. اسپرٹ یہ ہے کہ پارٹی میں اگر جمہوریت نہیں ہے، اب وہ نورین رو رہی ہے، جو نورین فاروق خان وہ رو رہی ہے، وہ کہتی ہے میں نے پوری زندگی اپنی 1999 سے ابھی تک، میں آج تک 2024 تک جو ہے نا 23 تک میں پی ٹی آئی میں رہی ہوں. تو جو بندہ 2020 میں آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بن رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کا غلط فیصلہ تھا اس کو بنانے کا. الیکشن تو کم از کم کراتے، چلو ان کا فیصلہ بھی تھا تو الیکشن تو کم از کم فیئر کرنا. نورین کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے الیکشن ہو. وہ تو ہمیشہ سے اس کی آفس ہولڈر رہی ہے نا. کس میں الیکشن؟ وہ کس چیز کے؟ انٹرا پارٹی الیکشن ہو. اچھا وہ کہتی ہے کہ بوگس الیکشن کرائے ہیں، وہاں پر 20 بندے بٹھا کے کر دیے ہیں. ہماری پارٹی پوری جو ہے نا وہ نیشن وائڈ پارٹی ہے. تو نورین نیشن وائڈ پارٹی کو بلہ کیوں مانگ رہی ہے؟ بلہ نہیں مانگا. نو. وہ تو جب انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اگر قلعدم ہو جائیں تو پھر آپ کو سمبل نہیں ملتا. یہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، پری ریکوزٹ ہے. بلے کا کوئی نہیں ہے. وہ تو آج بھی پی ٹی آئی کے لیے روتی ہے، عمران خان کے لیے روتی ہے. بلہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے بلہ جو ہے شی از ناٹ آفٹر بیک، شی از آفٹر. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو شخص 2020 میں پی ٹی آئی میں آ رہا ہے، جو 2018 میں پیپلز پارٹی کے الیکشن پر جو ہے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکا ہے، یعنی وہ آدمی جو کہ 2020 میں آ رہا ہے، 3 سال بعد وہ چیئرمین بن رہا ہے اور ہم نے ساری زندگی گزار دی. از اٹ ریئلی اسمارٹ؟ کیا واقعی وہ عوام اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں؟ تو چودھری غلام حسین صاحب، مطلب آپ کیا ہے تاحیات قائد ہیں ہمارے، تو یہاں پہ بھی تاحیات، یہ کس طرح چلے گا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر؟ حسن کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، اس کو کور کر رہا ہوں. اور نورین آج تک میری اسلام دعا نہیں ہے گوہر خان سے. سو واٹ؟
یہ بھی نہیں جانتے کون ہے. آپ اصل کام پر آئیں. ہم نے کہا کہ عوام کیا بات ہے. بالکل عوام کی اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نورین ہے وہ بلا مانگ رہی ہے. نورین وہ الیکشن مانگ رہی ہے. وہ الیکشن مانگ رہی ہے. وہ کہتی ہے الیکشن دیں. اچھا وہ چاہتی ہے کبھی بھی الیکشن, لیکن وہ الیکشن مانگتے ہیں, لیکن اس کا بلہ چھینا گیا. چلے